اور جنت کی طرف، جنت کی جس کی چوڑائی، اور چونکہ یہ چوڑائی اس لیے بتائی گئی جیسے زمین و آسمان کا درمیان کا یہ حصہ ہے، یعنی جتنی چوڑائی ہے، لمبائی تو اس سے زیادہ ہے۔ اب یہ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ انسان جو ہے اس نے جو یعنی ایک فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ جو فاصلہ ہے انسان نے وہ یہی دیکھا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ تو انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بتایا ہے کہ یہ تو جنت کی چوڑائی ایسے ہے، اور جنت کی لمبائی کتنی ہے وہ انسان کی سوچ میں بھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ انسان جب آخرت میں جائے گا تو وہاں پہ اس کو دیکھ لے گا، تو اتنی بڑی جنت ہے۔ اور اس میں ایک اور قول بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ارضھا کے بارے میں، کہ ارض کا مطلب ہے جو مبی کے مقابلے میں چیز ہوتی ہے، یعنی ثمن، پیسہ، جیسے قیمت آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی جنت کی قیمت زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں اس کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور جنت کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اپنے بندوں کے سامنے اس کی عظمت کو رکھا ہے۔ تو جنت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، وعدت للمتقین، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر آتی چلی جائیں گی تو وہ متقی بنتے چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے جانے کے قابل ہیں یہ لوگ، اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، ایک صفت، والکاظمین الغیظ، اور قابو کرتے ہیں وہ غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے مال کا خرچ کرنا، کہ ایک بندہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ خرچ کر رہا ہے، ایک بندہ تنگ دست ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، یعنی دونوں حالت میں وہ خرچ کرتا ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی، وہ اللہ کی ذات کو بھولتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو بہت سارا کاروبار میں منافع ہوا، بڑے پیسے اس کی جیب میں آ گئے، اور یہ خوشی سے اس قدر یعنی پاگل ہو گیا کہ وہاں پہ، جیسے عام طور پہ لوگ ہمارے بعض بے وقوف ایسے بھی ہیں کہ اب اللہ کی ذات نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر وہ ڈھول باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ایک بندہ کہ اس کو اللہ کی ذات نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، تو اس کے اوپر اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے؟ وہ عقیقہ کرے، ایک سنت طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی وہ بچے کی پیدائش کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مہربانی فرمائی، مجھے اولاد والی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور بجائے اس کام کرنے کے وہ الٹا یعنی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگ جائے۔ تو ایک بندہ جو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ خوشی کی حالت میں بہت پیسہ ملا ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاس پیسہ کم ہے، کوئی تکلیف میں بیچارہ مبتلا ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا تھا وہ اللہ کے نام پہ ضرور خرچ کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے اس کا حدیث کا ایک حصہ ہے، آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کر کے، یعنی ایک بندے کے پاس اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا کوئی چیز موجود ہے، اس کو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے یہ بندہ بچا لے۔ اور ایک تو ہوا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ پہلی صفت ہے ان لوگوں کی۔ اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے فرمایا کہ جب غصہ آتا ہے بندے کو تو اس کا عقل چلا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو ایسے حال میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا بندہ یہ یعنی بہت بڑا کامیاب انسان ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اس کے اندر صبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو ایک باندی جو ہے وہ لوٹے سے وضو کروا رہی تھی، تو لوٹا جو گرا تو حضرت کو لگ گیا، تو انہوں نے اپنی باندی کی طرف جب غصے سے دیکھا تو اس باندی نے اس آیت مبارکہ کی، ان آیات کی تلاوت کرنے ان کے سامنے کی، تو اس کے اوپر جو ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو جب اس نے یہ پڑھا والکاظمین الغیظ کہ غصے پر کنٹرول کرنے والے نیک لوگوں کا شعبہ ہے اور یہ ان کی صفت ہے، تو فوراً
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وقتی طور پہ ان کو غصہ آ رہا تھا، انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا، پھر اس نے اگلی آیت والعافین عن الناس، ان کا آپ کو معاف کر دیا۔ جب اس نے واللہ یحب المحسنین پڑھا تو انہوں نے فرمایا چلو تمہیں آزاد کر دوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اگر ایک بندے نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اور لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بعض لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ وہ لوگ آ جائیں جن کا اللہ کی ذات کے اوپر حق باقی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اکٹھے، وہ لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی تکالیف جو ہے، وہ لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی اور ان لوگوں کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، اور پھر یہ اعلیٰ ظرفی بھی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اخلاقیات کا بہت بڑا باب ہے، ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ، اور ساتھ امت کو بھی ترغیب بھی دی ہے کہ جو آپ کو کچھ نہیں دیتا تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے اس کو